بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے۔ ان کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ اس کی مثال آج تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ نور الدین زنگی وہ خوش نصیب ترین سپہ سالار ہیں جن کو اس دور میں ایک خواب دکھائی دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ نور الدین 2 صلیبی مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور پھر ان 2 صلیبیوں کی شکلیں بھی خواب میں دکھائی گئیں۔ سلطان نور الدین اس خواب کے فوراً بعد آدھی رات کو بیدار ہو گئے۔ ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور وہ پسینے سے شرابور تھے۔ انہیں اس وقت اپنے خواب کی کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ پریشان دل و دماغ کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوسری رات پھر یہی خواب دکھائی دیا اور ایک مرتبہ پھر پریشان ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے، لیکن تیسری رات جب پھر سے یہی خواب دکھائی دیا تو سلطان نور الدین زنگی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے اور ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے اپنی خوابگاہ سے باہر آئے اور اپنے لشکر کے ایک خاص دستے کو حکم دیا کہ فوراً کوچ کی تیاری کریں، یقیناً مدینے میں کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دستے کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح منزلیں طے کرتے ہوئے مدینے جا پہنچے۔ دمشق سے مدینہ کا سفر 26 دن کا تھا، لیکن سلطان نے اسے برق رفتاری سے صرف 16 دن میں ہی طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نور الدین نے والی مدینہ سے تنہائی میں ملاقات کی اور اسے اپنا خواب سنایا اور اسے کہا کہ وہ اس خواب کا ذکر اپنے خاص آدمیوں سے بھی نہ کرے ورنہ بات پھیل جائے گی اور وہ لوگ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی ہے ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ خلیفہ وقت کبھی کبھی جھروکے یعنی کھڑکی میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنا دیدار عام دیتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ڈھنڈورچی گلیوں بازاروں میں جا کر ڈھول بجا کر اعلان کرتا کہ آج خلیفہ اپنا دیدار کروائے گا، لہٰذا لوگ خلیفہ کو دیکھنے کے لیے محل کے جھروکے کے نیچے جمع ہو جاتے جو اس کام کے لیے مخصوص ہوتا، اور ایک قطار بنا کر جھروکے کے نیچے سے گزرتے جاتے اور خلیفہ کا دیدار کرتے جاتے۔ والی مدینہ نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ بھی یہاں اپنا دیدار کروائے۔ اس طرح جھروکے کے آگے سے گزرنے والے ہر شخص کو دیکھ کر وہ خواب میں دکھائی جانے والی صورتوں کو پہچان سکے گا۔ سلطان نے اس تجویز کو قبول کیا اور فوراً اعلان کروا دیا گیا۔ سلطان ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ چاہتا تھا، اسے اتنی پریشانی تھی کہ اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ تھا۔ سلطان جھروکے میں بیٹھا، تمام لوگ گزر گئے مگر سلطان کو وہ شکلیں نظر نہ آئیں۔ سلطان نے خلیفہ سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ رہ گئے ہوں؟ والی مدینہ نے کہا کہ نہیں، اس کے سپاہیوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی شخص بھی باقی نہ رہے اور سب اس دیدار کے لیے حاضر ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ سوائے 2 اللہ کے نیک صورت عابدوں کے، وہ بہت ہی عبادت گزار نیک و صالح بزرگ ہیں جو روضہ رسول سے متصل ایک کمرے میں سارا دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کہیں زیادہ آتے جاتے بھی نہیں ہیں۔ لوگوں میں بہت صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، تو میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے انہیں نہیں بلایا۔ وہ دونوں نہیں آئے، اس کے علاوہ تو پورا شہر ہی آیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان غضبناک ہو کر بولا کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص غیر حاضر نہ رہے، تو ایسی لاپرواہی کیوں کر کی گئی؟ پھر سلطان نے والی مدینہ سے کہا کہ وہ پورے شہر کی دعوت کا اہتمام کرے اور اس بات کا خیال رکھے کہ وہ دونوں بھی اس دعوت میں شامل ہوں۔ چنانچہ دعوت کا اہتمام کیا گیا اور پورا مدینہ اس دعوت میں شریک تھا، لیکن وہ دونوں بوڑھے بزرگ اس بار بھی نہ آئے۔ جب والی مدینہ کے سپاہی انہیں منانے گئے تو انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ ہمیں دنیا سے کیا غرض، ہم تو عبادت میں مشغول ہیں۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو پتہ چلا تو اسے شک ہوا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لائیں اور اس کے سامنے پیش کریں، وہ ابھی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ سلطان کے سپاہی گئے تو ان میں سے ایک بازار کچھ خریدنے گیا ہوا تھا جبکہ دوسرا کمرے میں ہی موجود تھا، تو سپاہی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور سلطان کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی سلطان نے اسے دیکھا وہ ایک دم کھڑا ہو کر چلا اٹھا
کہ واللہ یہ وہی صورت ہے، واللہ یہ وہی صورت ہے، اور سلطان نور الدین زنگی اسے اپنے سامنے پا کر ایک دم جوش میں آ گیا اور غصے سے کانپنے لگا، اور والی مدینہ بھی دم بخود رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بزرگ سیرت داڑھی والے وہی ہیں جن کو خواب میں دکھایا گیا ہے۔ سلطان نے فوراً اسے قید کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کے پیچھے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا۔ اسے بازار میں یہ خبر مل چکی تھی کہ سپاہی اس کے ساتھی کو زبردستی لے گئے ہیں اور وہ بھاگنے کی کوششوں میں مصروف تھا، مگر سلطان کے سپاہیوں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے سلطان کے حکم کے مطابق ایک الگ کمرے میں قید کر دیا۔ اب سلطان والی مدینہ اور کچھ سپاہیوں کو لے کر ان کے کمرے میں پہنچا جہاں وہ رہائش پذیر تھے اور اچھی طرح کمرے کا جائزہ لینے لگا، مگر سلطان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کمرے میں زیادہ سامان بھی موجود نہ تھا، 2-4 برتن اور ایک چھوٹا سا کپڑوں کا صندوق تھا۔ زمین پر ایک چٹائی بچھی تھی جو شاید نماز کے لیے تھی۔ سلطان سوچتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ والی مدینہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، کمرے میں بھی کچھ نہیں، شاید آپ سے پہچاننے میں غلطی ہوئی۔ سلطان نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں ان شکلوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، کچھ تو ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی سلطان نے جھنجھلا کر اپنا پیر زور سے زمین پر مارا۔ سلطان چٹائی پر کھڑا تھا، پیر مارنے سے دھم کی آواز گونجی۔ سلطان چونک گیا اور پھر سے پیر مارا، آواز پھر سے آئی۔ والی مدینہ بھی ٹھٹک گیا کیونکہ فرش تو پکا اینٹوں کا تھا اور آواز ایسے آ رہی تھی جیسے نیچے خلا ہو۔ سلطان نے فوراً چٹائی اٹھائی اور فرش کا بغور جائزہ لیا تو اسے کچھ اینٹیں الگ نکلی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے ان اینٹوں کو اٹھایا تو وہ باہر نکل آئیں۔ سلطان دم بخود تھا کہ سامنے اینٹوں کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ والی مدینہ بھی سکتے میں تھا۔ سلطان نے ایک چراغ منگوایا اور جوتے اتار کر خود سرنگ میں اترا۔ سرنگ اتنی بڑی تھی کہ 2 آدمی ساتھ ساتھ جھک کر چل سکتے تھے۔ سلطان سرنگ کے آخر تک گیا۔ وہ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے کافی قریب تک کھودی جا چکی تھی۔ پھر سلطان سرنگ سے واپس آیا اور کچھ سپاہیوں کو وہاں پہرا دینے پر متعین کیا اور خود والی مدینہ کے ساتھ واپس پہنچا۔ ان قیدیوں کو بلا کر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ملعون اصل میں عیسائیوں کے جاسوس تھے اور عیسائی ہی تھے، مسلمانوں کا بھیس بدل کر اس بے حرمتی اور گستاخی کے منصوبے پر کام کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر عیسائی حکومت تک پہنچایا جائے۔ یہ ناپاک عزائم اور جسارت سن کر سلطان نور الدین زنگی آگ بگولا ہو گیا اور فوراً ہی ان دونوں کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ کافر و مشرک عبرت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ روضہ رسول کے گرد چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے جو پانی تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد لوہے اور سیسے کو پگھلا کر اس خندق کو بھر دیا گیا اور اس طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسے اور لوہے کی دیوار بن گئی تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی بھی ایسی گستاخی اور ناپاک جسارت کا سوچ بھی نہ سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بنائی گئی یہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ سلطان نور الدین زنگی ساری زندگی اس بات پر خوش ہوتے رہے کہ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں میں سے خدمت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ بلا شبہ وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔